السلام علیکم، میرا نام کائنات ملک ہے اور آج میں عزم پاکستان کے فورم سے گروپ کیپٹن شہزاد منیر صاحب کے ساتھ کچھ ایجوکیشن کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گی۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں جب وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں کالج سے تو جو ان کا کریئر کاؤنسلنگ ہے یا ان کو جو کریئر صحیح سیدھ میں لینا چاہیے وہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کون سا کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ان کی صحیح طرح سے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی کریئر کاؤنسلنگ کس طرح ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات دیکھیں، اللہ پاک نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے اور اتنے انسان پیدا کیے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین درجوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اس میں اس نے کوئی کلاسیفیکیشن نہیں جو ہے نا اللہ پاک نے فرمائی کہ کس علاقے کے لوگ، کس نسل کے لوگ، کس جینڈر کے لوگ، اس میں نہیں۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ہر شخص کی جو ہے نا اپنے علم تجربے کے لحاظ سے اس کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، اس کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں، اس کی آرزوئیں مختلف ہوتی ہیں، اس کے جو ہے نا اچیومنٹس جو ہے نا وہ الگ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ایک سے دوسرے شخص کی پرسنالٹی میں بھی یہ فرق ہوتا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایسے اس کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہتے ہیں۔ میرا یہ اپنا خیال ہے کہ جب بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی لیول کا جو وہ کسی سکول سے گریجویٹ ہو یا کالج سے گریجویٹ ہو، جب بھی وہ کسی نیکسٹ کلاس یا نیکسٹ ڈسپلن میں داخلے کے لیے وہ جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے اس ٹیچر سے کنسلٹ کرنا چاہیے جس ٹیچر نے اسے کئی سالوں تک پڑھایا ہے، اور اس کی جو ٹیچر کی آبزرویشن ہے وہ اس طالب علم کی شخصیت کے اوپر پورا جو ہے نا وہ علم رکھتا ہے۔ اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اس نے اپنے تعلیمی عرصہ کے دوران جانچا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، پرکھا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا شرمسار ہے، یہ لڑکا بے باک ہے، یہ لڑکا پڑھنے میں ہوشیار ہے، یہ لڑکا گفتگو بہتر کرتا ہے، یہ لڑکا ایکٹنگ بہتر کر سکتا ہے، یہ لڑکا تلاوت بڑی اچھی کر سکتا ہے، یہ لڑکا جو ہے نا وہ گلوکار بڑا اچھا بن سکتا ہے، یہ آرٹسٹ بڑا اچھا بن سکتا ہے۔ تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور میرا اپنا اس سلسلے میں یہ جو ہے یہ میں پورے بھروسے سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ٹیچر آپ کو وہ بات بتاتا ہے تو وہ آپ کی علمی جو استعداد ہوتی ہے، جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو آپ کے اندر جوہر ہوتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ سفارشات کرتا ہے۔ جبکہ طالب علم جو ہے نا وہ اپنے والدین کی خواہش کے اوپر کہتا ہے کہ جی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس میں وہ صلاحیتیں نہ ہوں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے استاد کی بات مانیں، استاد کی ریکمنڈیشن، استاد کی سفارشات جو ہیں وہ آپ کو بہترین رہنمائی دیں گے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اسی کے کویشچن کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور آپ سے ایک اور ہم نے بات کرنی ہے کہ ایجوکیشن پہلے وقت کی ایجوکیشن اور آج کی ایجوکیشن میں کیا فرق، آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتے ہیں کہ بچوں پہ اس کے کون سے اثرات نظر آ رہے ہیں؟ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو میرا اپنا تجربہ آیا ہے، چونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک اسکول بھی ہے، تو طالب علموں سے جو انٹریکشن یا ہمارے ٹیچرز کی جو رپورٹس ہوتی ہیں یا اسکول میں یا اپنی آبزرویشنس ہوتی ہیں یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جو معاملات سامنے ہمارے آتے ہیں، اس میں یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول بچے کی جو ہے نا وہ صلاحیتوں کا جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے، اور سب سے پہلی جو نرسری ہے وہ ہمارے گھر کی چار دیواری ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ نے سنا ہے کہ ماں کی گود جو ہے نا سب سے پہلا ادارہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ماں نے اس کو سکھانا ہے الفاظ کا بولنا، کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اپنا نام اسے یاد کروانا ہے، یا اسے کوئی اور بات چندہ ماما پڑھانا ہے، یا اس نے کیا پڑھانا ہے، تو ماں اس کو گائیڈ کرتی ہے۔ تو اس لیے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ جب تک وہ تعلیمی یا تعلیم طلبی یا تعلیم کی تڑپ رکھنے والا نہیں ہوگا، طالب علم اچھا نہیں بن سکتا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سقراط جو تھا وہ جو چھوٹا سا تھا، تو جب وہ اپنے اس ماحول کے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ دیوی اور دیوتا جو اس کی ایتھنز کی پہاڑی کے اوپر انہوں نے ایک ٹیمپل میں
سجا رکھے تھے اس کے لوگ جو ہے نا وہ جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں تو لوگوں سے وہ پوچھتا تھا کہ وہ کیا آپ کو دے سکتا ہے، تو کہتا ہے یہ ہماری آرزویں، یہ ہماری دعائیں پوری کرتا ہے، ہماری خواہشوں کو پورا جو ہے نا وہ کر دیتا ہے۔ اس نے کہا اگر وہ آپ سے اتنا ہی محبت کرتا ہے دیوتا تو وہ آپ میں آ کر کیوں نہیں رہتا؟ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا وہ نیچے آئے گا تو کھا جائے گا، تو اس نے کہا پھر وہ اگر اتنے ہی ڈرے ہوئے ہو اس سے کہ وہ تمہیں کھا جائے گا تو وہ تمہاری جو ہے نا وہ دعاؤں کو کیسے قبول کرنے والا ہوگا؟ اسی طرح کا جو ہے نا تصور جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو جب وہ چھوٹے تھے تو پھر دیکھتے تھے کہ یہ تارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ چمکتے ہیں، پھر جو ہے نا جو یہ غروب ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو رب ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کبھی ظاہر ہو کبھی گم ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو پھر اللہ نے اس کو اپنے جو ہے نا جلوہ دکھایا اور اس کو بہترین اپنے انسانوں میں شمار کیا، اس کو خلیل کا۔ اب میں اس مثال سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ بچے کا ذہن جو ہوتا ہے جب وہ 4-5 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو بچہ اپنی شخصیت کے تانے بانے بننا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے سے وہ ڈیبیٹ نہیں کر پاتا لیکن اس کی شخصیت ادھر بن رہی ہوتی ہے۔ تو جو پہلے جو دیکھا گیا کہ پہلے ہماری مائیں جو ہوتی تھی وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہمیں سنا کر کے، بادشاہوں کی کہانیاں، جن پریوں کی کہانیاں سنا کر کے ہمارے اندر ایک زندگی کی جو ہے نا وہ ایک طلب اور تڑپ پیدا کر دیتی تھی، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے نا ایسا بنیں گے۔ اسی طرح ہمارے اسکول میں جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبلز یہ ہوا کرتے تھے، بزم ادب ہوتی تھی، تو اس میں ہمارے ٹیچرز پوچھا کرتے تھے تم بڑے ہو کر کے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو پھر ہمیں جو کریکٹر جو ہماری نظروں میں ہمارے دل میں اچھا ہوتا تھا تو اس کے لحاظ سے ہم جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جی میں ریلوے گارڈ بننا پسند کروں گا۔ پھر وہ پوچھتے تھے کہ ریلوے گارڈ کیوں اور کوئی کیوں نہیں؟ تو پھر دوسرا کہتے تھے جی میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ وہ تو کہتے ٹیچر میں کہ آپ کو کیا اٹریکشن نظر آتی ہے اور دوسرا پروفیشن کیوں نہیں؟ پھر تیسرا کہتا تھا کہ جی میں وکیل بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وکیل میں کیا آپ کو اچھائی نظر آتی ہے؟ پھر جو کہتے تھے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، پھر وہ کہتے تھے کہ جی میں یہ۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں گھر میں اسکول کے جو ماحول میں بچے کے ذہن میں ایک کیوریوسٹی جو ہے نا کریٹ کر دی جاتی ہے تاکہ بچہ جو ہے نا وہ ایک کریکٹر کو جو ہے نا اپنانے کی کوشش کرے۔ کیوں ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو فلمیں دکھاتے ہیں، کیوں ہم نے گھر میں تصویریں لگائی ہوتی ہیں یہ تمہارے دادا ابو ہیں، دیکھو یہ جو ہے نا انہوں نے کتنا اچھا وردی پہنا ہوا ہے، دیکھو کتنے اچھے جو ہے نا لباس پہن کر کے اتنی پگڑی کے ساتھ یہ بیٹھتے تھے، یہ اتنے معزز تھے معاشرے میں۔ تو یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ اس کو وہ ہم موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے معاشرے میں ایک کامیاب شخص بن کر کے ابھرنا ہے، اور کامیاب وہ جسے لوگ پسند کریں۔ بالکل درست۔ اور اسی مطلب آپ کی بات کو میں آگے لے کے چلنا چاہوں گی، آپ سے پوچھوں گی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بچوں کی پروان 5 سال کی عمر سے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ویسے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، اب بہت سارے ایجوکیشن سسٹم بکتے ہیں اور بچے کو نالج دینے کے بجائے بچے سے مطلب بچے کو ایک بکاؤ سسٹم اپنایا جاتا ہے، اور اس بارے میں آپ سے رائے لینا چاہتی ہوں کہ کس ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے کہ ہم بچوں کی رائے چینج کر پائیں کہ ایجوکیشن ایک سدھ میں جا رہی ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اس میں کیا ہے؟ کہنا تھا آپ نے صحیح آبزرویشن کی۔ ایک تو خیر ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں بھی بڑی اصلاحات کی گنجائش ہے، بہت اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس پروفیشن سے یا جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نظام تعلیم کی نگرانی کریں، نگہبانی کریں، اس کو مانیٹر کریں، اس میں نئی جو ہے نا وہ اصلاحات یا بدلتے زمانوں کے مطابق تعلیم کا نظام بھی جو ہے نا اسی طرح کا تعمیری بنایا جائے۔ ایک تو ان کی اتنی جس کو کہتے ہیں موٹیویشن نہیں ہے، میرا اپنا خیال ہے، خوش فہمی اور خود فریبیوں میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو ایجادات یا دریافتیں ہیں انہوں نے بھی ہمارے معاشرے کو بہت افیکٹ کیا ہے، اور بہت عرصہ پہلے آپ کو شاید یاد ہو علامہ اقبال کا شعر، انہوں نے کہا تھا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ یہ ایجادات اور دریافتیں جب نہیں آتی ہیں تو آپ کا مزاج بدلتا ہے، آپ کی ضرورتیں بدلتی ہیں، آپ کی ضرورتیں اور مزاج بدلنے کے ساتھ آپ کی شخصیت کے پہلو جو ہوتے ہیں وہ مختلف جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کی اخلاقیات جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلی جاتی ہے۔
تو اس لیے جو ہے نا جہاں تک نظام تعلیم کو اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، میں اس سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ جو مقابرین ہیں ہمارے، اور یہ جو ہمارے سابق اکابرین اور یہ جتنے لوگ سابق استاد ہیں جو با اختیار ہیں یا جن کی ذمہ داری ہے، ان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہ سروے کر کے اپنے سکولوں کالجوں میں، اس میں کوئی بہت زیادہ ایفرٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر طالب علم اپنی طرف سے جو ہے نا وہ مایوس بیٹھا ہے، کیونکہ وہ اس کو علم نہیں دیا جا رہا، اسے اطلاع دی جا رہی ہے، جس کو میں کہتا ہوں اٹس انفارمیشن۔ یو آر ناٹ گیٹنگ ایجوکیشن، یو آر سمپلی گیٹنگ دا انفارمیشن، اینڈ انفارمیشن از ناٹ اے نالج۔ تو آپ علم حاصل کریں گے، پھر ہی آپ معاشرے کا آپ کارآمد اور بہتر اور ایک تعمیری شخص بن کر کے ابھرے گے۔ جی سر، میں اس کوشچن پہ بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایجادات نے بہت سارے بچوں کو کی نالج کو کر دی، ویسی فیسلٹیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور انسٹیٹیوٹ کی زیادہ مین فیسلٹیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں، بچوں کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہے، معاشرے کی سوسائٹی کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، جابس فیسلٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بچوں کی ڈٹرمنیشن نہیں ہے کہ جاب فیسلٹیز نہیں ہے، سو ہمیں بس مطلب نئی جاب نہیں کرنی، ہمیں نہیں مل رہی ایک چیز، تو آپ ڈٹرمنیشن پہ کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی ڈٹرمنیشن اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں جو ہے نا میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، لیکن میں یہ جو ہے نا سوچتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے سے یا ہمارے سے بھی پہلے لوگ جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، یہ جو ملازمتوں کا حصول تھا یا جاب کی ریکوائرمنٹ تھی، یہ اس وقت بھی اتنی کوئی وافر مقدار میں اویلیبل نہیں ہوتی تھی حکومتوں کے پاس کہ جو ہی لڑکا طالب جو وہ کسی کالج سے باہر نکلا، تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کو فوری طور پہ جاب مل جائے گا۔ اس وقت آبادی بھی کم تھی، اگر آبادی کم تھی تو ساتھ جو ہے نا وہ انڈسٹری بھی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ یہ جو جابس کی ضرورت یا ملازمتوں کا حصول مشکل ہونا یہ تب بھی تھا، اب بھی ہے، لیکن اب آپ کو اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے نا جو بھی کوئی سرمایہ کار ہے، کوئی صنعت لگا رہا ہے، کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، یا کوئی فیکٹری لگا کر کے اس نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے، دفتر اس نے شروع کیا ہے، اور اس میں مطلوبہ مقدار کی مطلوبہ معیار کی جو تعلیم ہے وہ اس کو نہیں مل رہی۔ اب بچہ وہ کہتے دیتا ہے کہ جی میں نے بی اے کر لیا ہے، لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ ان معاملات کے اوپر ذرا تھوڑا سا کوئی آپ رائٹ اپ دیں تو وہ جو ہے نا یہ نہیں کام کر سکے گا۔ اس لیے میری سفارشات یہ ہے کہ اینی اسٹوڈنٹ ہو از گڈ ایٹ رائٹنگ ہی از اے گڈ اسٹوڈنٹ، اینی اسٹوڈنٹ ہو اسپیکس ویل ہی از اے گڈ اسپیکر، بٹ اینی اسٹوڈنٹ ہو از گڈ ایٹ رائٹنگ ہی از دا گڈ اسٹوڈنٹ۔ تو اس لیے ہمارے آفیسرس میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو افسر اپنے لکھنے میں تیز ہے اور وہ اپنا کام لکھنے میں پینٹ نہیں رکھتا، ہم اس کو کامیاب افسر اور جس کو کہتے ہیں نا کہ معیاری افسر جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ تو طالب علم کا بھی یہی ہے، جو اس نے سیکھا ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ لکھ لیں۔ تو جب آپ لکھیں، جو حقیقت آپ کی ہاتھوں سے آپ کے قلم سے نکل جاتی ہے وہ آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جاتی ہے، وہ آپ اسے نہیں بھولتے۔ تو جب آپ کا نالج یہ ہوگا کس چیز کے بارے میں، تو پھر آپ جہاں بھی انٹرویو کے لیے جائیں گے، کہ اپنی ملازمت کے لیے جائیں گے، تو جو ہے نا بورڈ آپ کو ترجیحات جو ہے نا وہ دے گا۔ سر، آپ نے تو یہ بولا ہے کہ کیا نام ہے کہ بچے رائٹنگ میں اچھے ہیں، سکلز ان کے اچھے ہوں تو بچے کا ڈٹرمنیشن دکھتی ہے، لیکن اگر بچے کے پاس یہ سب خصوصیات ہوں اور سفارش ایک سفارش پہ لے کر چلے، اور کوئی بچے کو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم کتنے ٹیسٹ دیتے ہیں، ایک بچہ پاس کر جاتا ہے اور اس کے جگہ پہ کوئی اور بچہ آ جاتا ہے سیٹ مار کے، یہی کہہ سکتے ہیں ہم آج کل کے معاشرے میں۔ تو سفارش پہ آپ کیا کہنا چاہیں کہ بچے کی ڈٹرمنیشن بھی، بچے کی سکلز بھی ہیں، اور سفارش پہ اس کی ڈٹرمنیشن ختم ہو جاتی ہیں؟ تو آپ کا آبزرویشن کسی حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ رشوت کا جو ماحول بنا دیا گیا ہے، اس سے ہماری سوسائٹی کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ لیکن یہ بھی میں کائنات آپ کو بتاؤں گا کہ کسی پاس طالب علم کو فیل کرنا کسی ٹیچر کے لیے
یا کسی اہل ملازمت کے خواہش مند امیدوار کو ناکام ڈکلیئر کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں شارٹ لسٹنگ میں آپ شارٹ لسٹنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سفارش جو ہے نا وہ چل جاتی ہے، یا پھر ایسے جو ہے نا وہ معاملات جو ابتدائی مراحل کے اوپر اتنی نگرانی میں نہیں ہوتے اور اس کے اوپر اتنی نظر جو ہے نا وہ نہیں رکھی جاتی، وہ مرحلہ تو وہ پاس کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں سفارشی لوگ، تو وہ بڑی جلدی ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ وہاں وہ جو ہے نا ملازمت کے اصول جو ہیں، جسے ہم سول سروسز میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایسٹا کوڈ، اسٹیبلشمنٹ کوڈ جو ہے، تو کہ اس کے رولز ریگولیشن، ضابطے اور جاب ڈسکرپشنز، رسپانسبلٹیز اور اس کی پرفارمنس، اس کا مس کنڈکٹ، اس کا گڈ کنڈکٹ، اس کی پرفارمنس، اس کی سکل، اس کی ایکوریسی، اس کی پروفیشنسی، یہ ساری چیزیں ابھر کر کے آتی ہیں۔ تو جو سفارشی ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرا اپنے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، کوئی ایسا جو ہے نا وہ جاب امپلائر جو ہے، وہ کوئی ناکارہ شخص جو ہے اس کو اپنے محکمے میں رکھنا پسند نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا بھی تو جس کی سفارش سے آ گیا ہے سفارشی، اس کو وہ بلا کر کے جو ہے نا وہ اس کو تھوڑے ہی دنوں کے بعد بتا دے گا کہ یہ آدمی آپ نے مجھے دیا ہے، یہ کام جو ہے نا وہ نہیں دے رہا۔ میں اس طرح کی ایک جو ہے نا وہ مثال عملی طور پہ میں جو ہے نا وہ دیکھ چکا ہوں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، وہ میرے پاس آئے، اینیمل ہسبینڈری کے وہ ڈاکٹر تھے، تو لائف سٹاک کے، وہ میرے پاس آئے، دوست تھے، واقف کار۔ میں نے کہا سناؤ کیسا چل رہا ہے معاملہ؟ تو اس نے بتایا، اس نے کہا کام تو بڑا ٹھیک ٹھاک چل گیا سر، میں ادھر آ گیا ہوں، بس میرے پاس جو 5 ملازمین ہیں ان میں سے مجھے 4 دیے ہوئے ہیں۔ اب اس روٹین میں جس طرح ہم اپنے محکمے کی خرابیاں گننا شروع کر دیتے ہیں، اچھائیاں نہیں گنتے، خرابیاں گننی شروع کر دی۔ اس نے کہا جی 5واں آدمی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا وہ کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے اپنے مقامی ایم پی اے کا نام لیا، اس نے کہا جی وہ اس کے ڈیرے پر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے اس کو ایم پی اے صاحب کو بتایا؟ تو کہتے ہیں نہیں یار وہ اس طرح کا کام چل رہا ہے، تو پھر آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں ایم پی اے کو جا کر کے کہتا کہ سر یہ میرے پاس 5 ملازم ہیں، ایک ملازم جو ہے نا وہ آپ کے ڈیرے کا اوپر ہے، یہ دن میں جب اس کا جی چاہتا ہے 11 بجے 12 بجے 1 بجے دفتر میں چکر لگاتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے میں جو ہے نا میں صاحب کے کام پہ گیا ہوا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اوپر کرتا ہے ڈیرے پہ کام یا نہیں کرتا۔ میری یہ سفارش ہے کہ اس کو آپ اپنے رکھیں پاس، ٹھیک ہے، اس کو کہیں کہ بس جو بے فکر رہے، میرے پاس آ کر کے تنخواہ لے جایا کرے ہر پہلی کی پہلی، تو ڈیرے پر رہے، کیونکہ میں یہ ادھر جاتا ہے، ادھر دوسروں کو بھی جو ہے نا یہ خراب کرتا ہے، ان کا بھی جو ہے نا مزاج خراب کرتا ہے۔ اور کائنات آپ یقین کرو اس نے ایسا ہی کیا، اور وہ ایم پی اے نے کہا اچھا، اس نے ایم پی اے نے اس کی موجودگی میں اس کو بلوایا اور پوچھا یہ کدھر ہے؟ وہ بندہ بلوایا گیا، اس کو کہا تم کدھر ہوتے ہو؟ کہ میں ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا، ایسے جو ہے جس طرح بہانہ بازی ہوتی ہے۔ اور اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب جوتا اتاریں اور میرے سامنے اس کا سر گنجا کریں، اور آئندہ کے لیے جو ہے نا خبردار یہ جو ہے نا اس کے ڈیرے کے نام کے اوپر اس کو گزمپشن دی، اس کو ادھر کام پہ لگائیں، تو ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو جو ہے نا ٹیلی فون کر کے یا ہم آپ سے ریکویسٹ کر لیں گے جیسے۔ تو اس طرح کی بات ہے کہ آپ خود بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو غلط کار جو ہوتے ہیں ان کی ہم سہولت کار بن کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو سفارشی آئے گا اس کو ایک اچھا اہلکار جو ہے دفتر کا جو ہے اس کا انچارج ہے وہ اس کو نہیں رکھے گا، لیکن اگر وہ اہلکار بھی نااہل ہے اور وہ بھی سفارشی رکھا ہوا ہے تو پھر اسی طرح ادارے تباہ ہوتے ہیں، جس کا آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ کوئی ادارہ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ تو اس لیے یہ ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں میری ہے، ادارے کے سربراہ کے لحاظ سے اس کے معاملات کو سنبھالنا، اس کے مالی معاملات کو نگرانی کرنا، اس کے بندوں کی سکل، ان کی ٹریننگ، ان کی چھٹی، ان کی فلاح و بہبود، اور ان کے اوپر ڈسپلن کی جو ہے نا وہ قانون اور ضابطوں کی پابندی کروانا میرا کام ہے۔ اگر میں خود نااہل ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ماتحت جو ہے نا وہ اہل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، دانشور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا دس از دی ایفیشنسی اور دی پیٹرن آف دی لائف ایمنیٹس فرام دی ٹاپ۔ ایسے نہیں وہ کہتے کہ ادارے کا سربراہ صحیح ہوگا، بادشاہ صحیح ہوگا تو نیچے فوجیں بھی ٹھیک ہوں گی، بادشاہ صحیح نہیں ہوگا
بادشاہ اگر کسی باغ سے ایک سیب توڑے گا تو پیچھے آتی ہوئی فوج جو ہے نا وہ پودے ہی اکھاڑ کر لے جائے گی. تو اس لیے نسل برباد کر یو رہی شوڈ ہے. ہیو دس رائٹ تھنگ ان یور مائنڈ. نو سر یور جاب, کمانڈ دا پیپل. ڈو یور جاب, کمانڈ دی رسپیکٹ. جی سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر میں ایک کامیاب آدمی کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ بیٹے دیکھیں, آپ کا جو ہے نا کامیابی کا ہر شخص کا معیار جو ہے نا وہ اپنا. ایک نوسر باز جھوٹ بول کر کے پیسہ کما کر کے اپنے آپ کو کامیاب کہتا ہے. ایک ٹریفک کا سگنل توڑ کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب اور اپنے آپ کو بڑا آدمی کہتا ہے. ویئرایز ایسا نہیں ہے ہماری نظروں میں, اور اچھے شہریوں کی نظروں میں ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. تو کامیابی ایک, میں کہتا ہوں کہ مشروط اصطلاح ہے. ایک آدمی جو ہے نا وہ جعلی جو ہے نا وہ معذور یا لنگڑا بن کر کے بازو کٹے ہوئے جو ہے نا شو کر کے اور سڑک پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے اوپر کامیاب بنا رہا ہے. اور آپ اس کو خرائط یا صدقہ بکاری سمجھ کر کے اس کو چند سکے جو اس کے جو ہے نا کشکول میں ڈال رہے ہیں, آپ اس کو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں. تو ایک ہی جو ہے نا فیکٹر ہے, اس میں اوپر کامیابی کا معیار جو ہے نا مختلف نظر آ رہا ہے. یعنی آپ اس کی مدد کر کے کامیاب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو, اور وہ جو ہے نا وہ ہمیں بیوقوف بنا کر کے جو ہے نا بھیک مانگ کر کے اپنے کو کامیاب کہہ رہا ہے. تو اس لیے کامیابی کا معیار جو ہے نا بیٹے وہ یہی ہے کہ بیسک اصول یہ ہے اس کا. میں اپنے طالب علموں کو, اپنے شاگردوں کو یہی جو ہے نا وہ بتاتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا معیار یہی کافی ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, آپ کے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ کامیابی کا معیار ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا, آپ جھوٹ نہیں کرتے ہو, چوری نہیں کرتے ہو, وقت پہ ڈیوٹی دیتے ہو, وقت پہ اپنے کام پہ جاتے ہو, وقت پہ چھٹی کرتے ہو, اور جو آپ کا معاوضہ طے ہے وہ لے کر کے شکر الحمدللہ کر کے اس کے اوپر گزارا کرتے ہو, اور نئے دن کی پھر جو ہے نا نئی تلاش میں چل پڑتے ہو. ہم اپنے آخری سوال کی طرف میں بڑھتی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے بیک سٹیج آپ نے بتایا تھا کہ ایز اے والدین آپ نے بہت سارے اپنے بچوں کو پڑھایا, اور آپ اتنے سارے کام کیسے ایک ساتھ مینیج کر لیتے ہیں؟ مطلب آپ ریٹائر, آپ نے بہت ساری کمپنیز. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی زبان نہیں ہوتی ہے. وقت کبھی یہ نہیں آتا آپ کو کہتا کہ میں اب فارغ ہوں, اب مجھے استعمال کر لو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ آپ کو اپنی ترجیحات کے مطابق اپنے وقت کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا ہے. آپ نے اس کو وقت کو اپنے استعمال میں لانا ہے. اگر آپ روٹین بنا لیں کہ میں نے اتنے بجے اٹھ کر کے صبح مجھے نماز پڑھنا ہے, مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے, مجھے سیر کے لیے جانا ہے, مجھے ورزش کے لیے جانا ہے, واپس آ کر کے مجھے یہ کرنا ہے, اس کے بعد تیاری کر کے جو ہے نا پھر میں نے جو ہے نا وہ اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, وہاں 2:30 بجے تک 1:30 بجے تک میں نے ادھر یہ اپنا کام کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے واپس آ کر کے مجھے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ وقت آپ دیکھیں گے کہ وقت آپ کو سرپلس نظر آئے گا. یہ ہمارا بہانہ ہے, یہ ہماری سستی کاہلی کا سہل پسندی کا جو ہے نا وہ رویہ ہے. ہم کہتے ہیں وہ ٹائم ہی نہیں ملیا تو اپنا ٹیلی فون پہ گل کرنی سی. یہ ایسا نہیں ہوتا. میں کائنات آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ایک شہر میں رہ کر کے ایک جو ہے نا وہ ایک ہی شہر میں رہ کر کے تین گھروں میں جا کر کے افطاری کی ہے. کہ ایک گھر میں بہت تھوڑی دیر پہلے چلا گیا, ادھر سے جا کر کے ادھر حاضری لگائی, ان سے اجازت لی, ادھر جو ہے نا افطاری ہونے والی تھی, اور پھر میں جو ہے نا وہ ان سے اجازت لے کر کے وہ دیکھو یار, میں کہتا نہ آتا تو پھر آپ نے ناراض ہونا تھا, اب آ گیا ہونا, بیٹھے ہیں یار, یہ بلا دو جو کوئی بنی ہے چیز وہ مجھے دے دیں, گاڑی میں رکھ دیں, میں چل. اور پھر ادھر سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے پاس پہنچ گیا, اپنے مہمان کے پاس, دوست کے پاس, وہاں افطاری کی. وہاں سے میں نے جلدی میں جو ہے نا ان سے اجازت لی, تو میں نے کہا نماز پڑھ کر کے میں نے کہا کہ ابھی جو ہے نا میں نے کھانا میں نے یار تیسرے کے ساتھ جا کر کے کھانا ہے, یار ادھر کھانا پکا. میں نے کہا یار ادھر نہیں جاؤں گا, وہ خفا ہوگا. تو یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں, اور یہ میری روٹین تھی, آج بھی ہے. آج تک میری روٹین ہے کہ میں اپنے خاندان کے افراد جو ہیں, وہ میری بیٹیاں ہوں, میری بہو ہو, میرے پوتے پوتیاں ہوں. ابھی تو اس طرح, ورنہ پہلے میری بیٹیاں ہوتی تھی, بیٹے ہوتے تھے.
15 منٹ سے آدھا گھنٹہ روزانہ ہم ایک بیڈ روم میں اکٹھے ہو کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے اور سب کی خیر خیریت پوچھتے تھے کہ آپ کیسا کیسا، اور اس کے بعد جو ہے نا خاندان کی قبیلے کی بات کرتے تھے، تو اور اس کے بعد کہتے تھے کہ بیٹے ٹھیک ابھی آپ اپنا کام کرو. تو کام وقت کی جو ہے نا وہ میں ہمیشہ مجھے آج تک میں نے کسی دوست کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس یار ٹائم نہیں مجھے ملا، یہ کام نہیں میں کر سکا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ شیڈول کرنا ہے آپ نے. یہ 24 گھنٹے جو ہے نا 48 گھنٹے آپ کو نظر آ جائیں گے. ہاں بہت شکریہ شہزاد منیر صاحب. آج ہمیں بہت اچھی گفتگو کرنے کو ملی ایجوکیشن اور ان کے وقت کے بارے میں. اور آپ اپنے ہوسٹ کائنات ملک کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی.